اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ولو تکفل اثنان بواحد کفى تسلیم احدہما ایاہ تاما لحصول الغرض کما لو سلم نفسہ او سلمہ اجنبی۔ کفالت کے حوالے سے ہی یہ ایک اور گفتگو ہے، وہ یہ ہے کہ اب تک ہم جو پڑھ رہے تھے اس میں یہ صورتحال تھی کہ کفیل جو ہے وہ ایک تھا، ہے نا، کسی ایک شخص نے کسی دوسرے کی جو ہے کفالت کی تھی۔ اگر صورت مسئلہ یہ ہو جائے کہ دو لوگوں نے کیا ہے کسی ایک کی کفالت کی ہے، ایسا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ تو کہہ رہے جی ہاں، مشکل نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے میں مکفول کے کفیل جو کیا ہو دو یا اس سے زیادہ لوگ ہوں۔ واضح؟ تو یہ تو مسئلہ نہیں، یہ تو وہ ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اگر ایسا ہو کہ جب وہ کفالت دو لوگوں نے کی ہے کسی ایک کی، تو کیا ضروری ہے کہ جب مکفولہ کو مکفول کے حوالے کیا جائے، یا الٹا مکفول کو مکفولہ کے حوالے کیا جائے، تو کیا ضروری ہے کہ دونوں لا کر حوالے کریں، یا اگر کوئی ایک لا کر دیتا ہے تو دوسرے کا ذمہ بری ہو جائے گا؟ یہ مطلب وہ مسئلہ ہے۔ تو کہنے جی ہاں، اگر دو لوگوں نے کسی ایک کی کفالت کی ہے تو اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی مکفول کو مکفولہ کے حوالے کر دے تو دوسرے کا ذمہ جو ہے وہ بری ہو جاتا ہے۔ بس انشاءاللہ ہاں، پھر اس کو یعنی یہ نہیں ہے، اس کو یہ نہیں ملزم ٹھہرایا جائے گا کہ تم بھی اس کو لا کے حوالے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب دلیل دے رہے ہیں لحصول الغرض، اس لیے کہ کفالت کی غرض کیا ہوتی ہے؟ غرض یہ ہے کہ جب کبھی مکفولہ کو مکفول کی ضرورت پڑے تو مکفول کو احضار نفس کرے، چنانچہ دونوں میں سے کسی ایک نے کیا کیا ہے وہ اس کے حوالے لا کر دیا ہے، لہذا دوسرے کا ذمہ بری ہو گیا ہے۔ اور انشاءاللہ اور اس حوالے سے علماء میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، علماء میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، چونکہ ہاں اختلاف کس حوالے سے ہے؟ اختلاف اس حوالے سے ہے کہ سنیے گا کہ یہ جو دو میں سے کسی ایک شخص نے دو کفیلوں میں سے کسی ایک نے لا کر مکفول کو مکفولہ کے حوالے کیا ہے، تو وہ جو مکفول کو مکفولہ کے حوالے کر رہا ہے، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں مکفول کو اپنی طرف سے بھی مکفولہ کے حوالے کر رہا ہوں اور جو دوسرا کفیل ہے اس کی طرف سے بھی جو کیا ہے وہ اس کے حوالے کر رہا ہوں؟ اس کے نیت میں قصد کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو کہہ رہے کہ نہیں، حتیٰ اگر وہ قصد نہ بھی کرے تو پھر بھی کوئی مسئلہ، حالانکہ اس میں دو قول ہیں، ہاں اس میں اختلاف ہے، دو قول ہیں، جس میں سے اجود یہ ہے کہ نہیں، اس کو قصد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بنا قصد بھی اگر لے جا کر جمع کر دے اس کو اس کے حوالے کر دے تو دوسرے کا ذمہ بری ہو جاتا ہے۔ بس انشاءاللہ اس کے مقابلے میں بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر قصد ہونا ضروری ہے، کہ وہ یہ قصد کرے کہ میں اس مکفول کو اپنی طرف سے اور جو دوسرا کفیل ہے اس کی طرف سے بھی کیا کر رہا ہوں، اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ بس انشاءاللہ اب یہاں پر دیکھیے گا، تو یہ ایک قول کیا ہے، جو مطلب دو قول تھے، تو اس میں سے ایک قول تو یہ ہوا کہ نہیں، اس کے لیے قصد کرنا ضروری نہیں ہے، بنا قصد کے بھی اگر لا کے حوالے کر دے تو دوسرے کا ذمہ بری ہو جاتا ہے۔ سنیے گا، ایک اس کے مقابلے میں جو جس کو اجود کہا شہید سائی نے، تو یہ تو تھا کہ قصد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مقابل میں قول ہے، اس میں کہہ رہے کہ نہیں، ضروری ہے کہ وہ یہ قصد بھی کرے کہ میں اپنی طرف سے بھی اور دوسرے کی طرف سے، دوسرا جو کفیل اس کی طرف سے لا کر اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ بس انشاءاللہ حالانکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وہ ہے، یہ جو قول ہے کہ نہیں، قصد کرنا ضروری ہے کہ اپنی طرف سے بھی کر رہا ہوں تبھی جا کر اور اس کی طرف سے بھی کر رہا ہوں تب جا کے دونوں کا ذمہ بری ہوگا، کہہ رہے کہ یہ بہت ضعیف قول ہے، یعنی یہ ضعیف ہے چونکہ اجود پہلے والے کو کہا ہے انہوں نے۔ اچھا، اس کا ضعف کیوں ہے؟ کیوں اس کا ضعف پایا جاتا ہے؟ چونکہ آپ سمجھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ضعف ہو ظاہر کیا ہے؟ اس لیے کہ جو غرض ہے وہ تو پوری ہو گئی، پھر وہ کیوں کس حوالے سے اس کو جو آپ مشغول الذمہ ٹھہرائیں گے پہلے والے کفیل کو؟ واضح انشاءاللہ۔ ہاں، اب یہاں پر ایک کہہ رہے کہ اب آپ یہ جو مطلب آپ تھوڑا سا وہ کر رہے تھے کہ ہر جگہ اختلاف ہے، سنیے گا، یہ اختلاف کا ثمرہ کہاں پہ ظاہر ہوگا؟ یعنی یہ یوں ہی اختلاف نہیں ہے، اس کا بہت بڑا ثمرہ ظاہر ہوگا۔ کیا؟ دیکھیے گا، بات ہماری کیا تھی کہ اگر دو کفیل ہیں، دونوں میں سے کسی ایک نے مکفول کو مکفولہ کے حوالے کر دیا، تو دو قول ہیں، ایک نے کہا کہ دونوں کی طرف سے نیت کرے اور لے جا کر اس کے حوالے کرے، جو کہ ضعیف قول ہے،
مشہور قول مصنف نے شارح نے جو اختیار کیا وہ یہ ہے کہ ہاں بنا قصد کے بھی لے جا کر حوالے کر دے تو غرض پوری ہو گئی، ضرورت نہیں ہے۔ سنیے گا دونوں قول کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا، فائدہ یہاں ظاہر ہوگا۔ سنیے گا کہ جب مکفول، سنیے گا جب کفیل نے، دو کفیل تھے، ایک کفیل نے مکفول کو لے جا کر مکفول اللہ کے حوالے کیا، ٹھیک ہے، اب مکفول نے جیسے اس کا ہاتھ پکڑا وہ جو کیا ہے ہاتھ چھوڑا کر فرار ہو گیا، واضح انشاءاللہ ثمرہ دیکھیے کیسے آئے گا۔ تو اگر آپ جیسا کہ مشہور شارح اور مصنف نے اختیار کیا ہے، اگر آپ اس قول کو اپنائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ اس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ گویا کہ اس نے دونوں طرف سے، دونوں کفیلوں کی طرف سے اس کے حوالے کر دیا تھا، اب مکفول اور مکفولہ سمجھے ان دونوں کا ذمہ کفیل کا بہرحال بری ہو گیا ہے، واضح انشاءاللہ۔ اور جو دوسرا قول ہے جس میں کہا کہ نہیں قصد ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو اب مکفول کے لیے ایک اور، مکفولہ کے لیے ایک اور چانس بچا ہے، کیا؟ ہاں، کہ دوسرے والے کو کہے کہ چلو اس نے تو حوالے کیا تھا، یہ فرار ہو گیا، ابھی تمہارا ذمہ باقاعدہ باقی ہے، تم جو ہے کیا اس کو لا کے میرے حوالے کرو، اور انشاءاللہ تو یہ ثمرہ ہے جس کا فائدہ پہنچے گا۔ دیکھیے اس کا عبارت دیکھیے، کہنے والا تکفلا اثنان بواحد کفا تسلیم احدہما ایاہ تامن، ٹھیک ہے، ہاں اگر دو لوگوں نے کفالت کی کسی ایک شخص کی، ایک مکفول کی، تو کفا تسلیم احدہما ایاہ تامن، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر لا کر مکفول کو مکفولہ کے حوالے کر دے تک، اچھا البتہ یہ جو مطلب حوالے کرنا وہ حوالے تام ہو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی باقاعدہ طور پر پورے اس کو اٹھا کر یعنی گود میں تھوڑی اٹھائے گا، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ ہاں یعنی اس کو تمکین یعنی وہ دے دے کہ ہاں یعنی یہ میں نے حاضر کر دیا ہے آپ کے پاس، حاضر جی، یعنی یہ نہ کہے کہ بس وہ آ رہا ہے اور خبر دے کے چلا گیا، پتہ چلا یہ بھی چلا گیا اور وہ بھی نہ آیا، تو یہ تسلیم تام نہیں ہے، تسلیم تام یہی ہے کہ جا کر باقاعدہ اس کے ساتھ ہاں اس کے حوالے کر دے، یہ حضور۔ اچھا سنیے، یہ تو کہہ رہے ہیں کیا کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی کر دے تو کافی ہے، دوسرے کا ذمہ بری ہوتا ہے، کیوں؟ لحصول الغرض، چونکہ جو غرض ہے وہ پورا ہو گیا، مقصد پورا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہ حق کا استعفیٰ کرنا، مقصد کیا تھا کہ مکفول مکفولہ کے پاس آ جائے، وہ اس نے ایسا اظہار نفس تھا، اظہار نفس کر دیا اس نے، تو پھر دوسرے والے کو کیوں آپ جو ہے کیا مشغول ذمہ ٹھہرائیں؟ اور کہہ رہے کہ یہ آپ اس کو ویسے ہی سمجھیے کہ جیسے آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں، اگر مکفول خود بخود آ کر، سنیے گا ہم اقامے کے بعد مثال میں سمجھیں تو بات واضح ہو رہی ہے، اقامے کے حوالے سے کسی نے کوئی گڑبڑی کی، ٹھیک ہے، تو جنسیہ سے اس کو فون آیا کہ بھائی آپ نے فلاں مخالفت کی ہے، آپ جو ہے وہ فلاں تاریخ تک کے حاضر ہو جائیے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایسی بات ہے، تو کیا ہوا؟ وہ خود بخود اٹھ کے جس طرح کا وہ چلا گیا، اور انشاءاللہ تو یہ دلیل دے رہے ہیں شارح مصنف، کہنے کہ جب کوئی شخص مکفول بنفس نفیس اپنے آپ کو جا کے مکفول اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو کفیل کا ذمہ بری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو آپ کہیں گے جی بری ہو جاتا ہے، بس انشاءاللہ۔ اچھا آئیے ایک اور بات، کہا کہ اگر کوئی تیسرا شخص کہ جو کفیل نہیں ہے، بس انشاءاللہ، مثال میرے گھر والے کو، مالک کو فون کیا اور اس نے میری کفالت نہیں کی ہے، لیکن مالک کو فون آیا، وہ مجھے گاڑی میں بٹھایا اور لے آ کے مکفول جنسیہ میں حوالے کر دیا اس نے، تو کہہ رہے کہ جب کوئی اجنبی تسلیم کرتا ہے یا خود مکفول بنفس نفیس اپنے آپ کو تسلیم کر دے تو آپ قبول کر لیتے ہیں اور کفیل کا ذمہ بری ہو جاتا ہے، تو جب اس صورت میں بری ہو جاتا ہے تو پھر اس میں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دو کفیلوں میں سے اگر ایک کفیل جو ہے کیا ہے حوالے کر دے تو دوسرے کی ذمہ بری نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر بھی ویسے ہی بری ہو جائے گا جس طریقے سے مکفول خود اپنے آپ کو حوالے کر رہا ہے یا کوئی اجنبی اس کے حوالے کر رہا ہے۔ دیکھیں کما لو سلم نفسہ او سلمہ اجنبیون، کہ جس طریقے سے ذمہ بری ہو جاتا ہے کفیل کا اگر مکفول بنفس نفیس اپنے آپ کو جا کر حوالے کر دے یا کوئی تیسرا شخص اجنبی لا کر اس کے حوالے کر دے، تو ویسے ہی دو کفیلوں میں سے ایک کے حوالے کرنے سے دوسرے کا ذمہ بری ہو جاتا ہے، یہ پوری عبارت ہے انشاءاللہ۔ اب سنیے گا، تو یہاں پر کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، اختلاف کیا ہے؟ تو قصد کے حوالے سے، وَهَلْ يَشْتَرِطُ تَسْلِيمُهُ عَنْهُ وَعَنْ شَرِيكِهِ، یہ جو ہم نے کہا کہ ایک کفیل کے حوالے کرنے سے دوسرے کا ذمہ بری ہو جاتا ہے، تو یہ دوسرے کا ذمہ بری ہونے کے لیے کیا اس بات کی شرط ہے کہ جو کفیل لے جا کر مکفول کو مکفول اللہ کے حوالے کر رہا ہے وہ یہ بھی قصد کرے کہ میں اپنی طرف سے بھی اس کے حوالے کر رہا ہوں اور جو دوسرا کفیل ہے اس کی طرف سے بھی، یہ شرط ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ام یکفی الاطلاق، یا بس مطلقاً بس وہیں اٹھا کر اس کو فون آیا کہ تم نے کفالت کی تھی، اس کو لے کے آؤ، وہ اٹھا لے جا کر اس کو حوالے کر دیا، بس مطلقاً کوئی قصد بھی نہیں کیا اس نے کہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں یا اس کی طرف سے کر رہا ہوں، وہ لے جا رہا تھا اس کی طرف سے تو ہے یقیناً،
ٹھیک ہے. دوسرے کفیل کی طرف سے بھی کر رہا ہے, اس پہ کرنا ضروری ہے. کہہ رہے کہ قولان فی المسئلہ, اس مسئلے میں 2 قول ہیں. ٹھیک ہے. اجودہما الثانی, ان دونوں میں سے اجود کیا ہے جس کو شارح نے اختیار کیا وہ کیا ہے؟ شارح نے بھی اور مصنف نے بھی کہیں گے. دیکھیے اجود ثانی کیا ہے کہ اطلاق, نہیں ضرورت نہیں ہے کہ قصد کرے کہ میں اپنی طرف سے بھی کر رہا ہوں اور دوسرے کفیل کی طرف سے بھی کر رہا ہوں, بس یوں ہی لے جا کر حوالے کر دے تو اس کا بھی ذمہ بری ہو جائے گا, دوسرے کفیل کا بھی ذمہ بری ہو جائے گا. اور ان شاء اللہ تو یہ اجود کہہ کے شارح نے اختیار کیا. وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْإِطْلَاقُ عبارت, اور مصنف نے عبارت کو مطلقاً بیان کیا ہے, جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مصنف بھی اسی بات کے قائل ہے. دیکھیں مصنف نے کیا کہا ہے, وَلَوْ تَكَفَّلَ الْإِنسَانُ بِوَاحِدٍ كَفَّى تَسْلِيمُ أَحَدِهِمَا, مطلق کہہ دیا کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر حوالے کر دے لے جا کر تو کافی ہوگا. تو اسے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شارح کہہ رہے ہیں کہ فقط ہم ہی اس کو اجود نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ مصنف نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ قصد کرنا ضروری. بات واضح ہوگی. اب آئیے ہاں, وَقَضَى الْقَوْلُ فِي تَسْلِيمِ نَفْسِهِ وَتَسْلِيمِ الْأَجْنَبِيِّ لَهُ. اب انشاءاللہ یعنی اور اسی طریقے سے یہ اطلاق والے ہی ضروری ہے. یعنی وہ جو کہا تھا ہم نے, کوئی بات یہ پڑھی تھی نا ابھی کہ اگر مفعول جو ہے اپنے آپ کو خود ہی لے جا کر مفعول اللہ کے حوالے کر دے, تو یہاں پر بھی ہم نے کیا کہا تھا, سب کہتے ہیں کہ ذمہ بری ہو جائے گا کفیل کا. یا کوئی اجنبی لے جا کر مفعول کو مفعول اللہ کے حوالے کر دے تو بھی ذمہ بری ہو جائے گا. تو کیا وہاں پر بھی قصد ضروری ہے؟ یعنی مفعول یہ قصد کرے کہ میں جا رہا ہوں مطلب مفعول اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنے اپنی طرف سے اور کفیلوں کی طرف سے بھی, کیا وہاں پہ قصد کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ضروری نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے اجنبی کے لیے بھی قصد ضروری ہے, کہہ رہے قصد کرنا ضروری نہیں, بلکہ مطلقاً وہ لے جا کر اپنے آپ کو حوالے کر دے تو کفیل کا ذمہ بری ہو جاتا ہے. بس ان شاء اللہ وقضا یعنی وقضا یکفی, بس ان شاء اللہ وقضا یکفی القول فی تسلیم نفسہ. اگر مفعول خود اپنے آپ کو حوالے کر دے تو بھی کفیل کا ذمہ بری, اور اگر کوئی اجنبی بنا قصد کے اگر لے جا کر جمع کرے تو بھی کفیل کا ذمہ بری ہو. بس ان شاء اللہ اب آئیے, یہ جو اجود کہا تھا نا, قولان فی المسئلہ کہا تھا, تو ایک قول تو بتا دیا جس کو اختیار کے لیے ہوتا ہے کہ مطلق ہے, قصد کی ضرورت نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو ایک قول ضعیف ہے اس کو قیل سے تعبیر کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ لا یبرأ مطلقاً, کہ نہیں مطلقاً بس یوں ہی لے جا کر حوالے کر دینے سے وہ ذمہ بری نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بلکہ کیا ہے, بلکہ ضروری ہے کہ جب وہ حوالے کر رہا ہے مفعول کو لے جا کر تو کفیل یہ قصد کرے کہ اس کو میں اپنی طرف سے بھی کر رہا ہوں اور دوسرا جو کفیل ہے اس کی طرف سے بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو ان کی دلیل سنیے. ان کی دلیل کیا ہے؟ لتغایر الحقین, کیونکہ یہاں پر 2 حق ہیں اور دونوں حق الگ الگ ہیں. ایک یعنی اگر زید اور بکر 2 کفیل ہیں, ٹھیک ہے, تو مفعول اللہ کے حوالے سے یا کیا ہے دونوں کا ذمہ الگ الگ ہے, تو دونوں کا حق الگ الگ ہے, تو ایک کے حوالے کرنے سے دوسرے کا حق کیسے بری ہو جائے گا؟ یہ ان کی دلیل ہے. وضعفہ ظاہر, مصنف شارح کہہ رہے ہیں کہ جبکہ اس قول کا ضعیف ہونا یہ آپ کے اوپر واضح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو غرض تھا نا, غرض وہ تو پورا ہو گیا. اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ جب حق ہی کوئی نہیں بچے گا, جب مفعول نامی کوئی شے ہی نہیں ہے, تو وہ کفیل جو دوسرے والوں کا کفیل ٹھہرا رہے ہیں وہ کس بات کا کفیل ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ ہاں, تو یہ تغایر الحقین, تو حق الگ الگ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ حق تو الگ نہیں, حق یہ کہ دونوں کا حاضر کیے, دونوں مل کے حاضر کریں. نہیں, حق الگ الگ ہے. ایک تو سگنیچر مطلب ایک جو ہے وہ معاہدہ ہوا ہے جنسیہ میں, مثال کے طور پر جنسیہ میں ایک معاہدہ ہوا ہے آپ کے اور مفعول اللہ جنسیہ ہو گئی جنسیہ کے درمیان میں. ایک معاہدہ, ایک کفیل میں ہوں ایک کفیل آپ ہیں, ایک سگنیچر ہم نے کی ہے, یعنی ایک ورقہ ہم نے بھرا ہے اور ایک ورقہ آپ نے بھرا ہے, تو 2 الگ الگ حق ہیں. یعنی مفعول اللہ ایک ہے لیکن کفیل یہاں پر 2 ہیں. دونوں کا حق تو برابر ہے نا مفعول کے اوپر. نہیں, یہ یہاں پہ لتغایر الحقین کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے حق الگ الگ ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو لتغایر المعاملتین کہنا چاہ رہے ہیں کہ 2 معاملے الگ الگ ہیں. اس میں یہ 2 یا تم اسے پہنچاؤ یا یہ ہاں, دونوں کی ذمہ داری الگ ہے. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, فإن حق احضار احد الکفیلین غیر الحق الذی هو فی ذمۃ شریکہ, کہ ایک مطلب آپ کا ذمہ ایک الگ وہ معاملہ ہے آپ کا اور جنسیہ کے درمیان میں کہ آپ اس کو فلاں کو حوالے کیجیے گا, اور میرے اور جنسیہ کے معاملے میں ایک الگ معاملہ ہے, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ قول ضعیف ہے. اب سنیے, یہ جو مطلب یہ 2 قول ہے, اس کا فائدہ ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ جو ثمرہ میں نے بتایا تھا, وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ لَوْ هَرِمَ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْأَوَّلِ.
اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا کب کہ جب پہلے والے بھاگ جائے گا. اگر تسلیم کا جنسیہ میں جا کے آپ نے کیا کیا اس کو اٹھا کے لے جنسیہ پہنچایا اور وہ جنسیہ سے نکل گیا تو اب جنسیہ میری طرف رجوع کر سکتی ہے. دوسرے کال کی بنا پر جنسیہ ہمیں فون کر سکتی ہے کہ آپ نے کفالت کی تھی اس کو حاضر کیجیے. تو میری ذمہ داری ہوگی کہ میں کیا کروں حاضر کروں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نہیں دونوں میں سے کسی ایک کا کافی ہے دونوں سے ثابت ہو جاتا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھیا ہم لوگ تو حاضر کر چکے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے. یہ بھی تھوڑا سا ایک لطیف مطلب اچھی بات ہے. کہنے بولا تکفل بواحد لاثنین فلا بد من تسلیمہ الیہما معا. یہ عام طور سے ہوتا ہے. یہ جو پہلی والی صورت تھی عام طور سے نہیں ہوتا ہے کہ مطلب ایک شخص کی کفالت دو لوگ کریں. ایسے تو نہیں سنا گیا ہے لیکن یہ اکثر ہوتا ہے. وہ کیا وہ یہ کہ ایک آدمی ہے کفیل ایک ہے اور اس نے کئی کی کفالت کی ہے. یہ تو ہوتا ہے. بشیر صاحب کے دفتر کا سمجھ لیجیے آپ ہے نا بہت سے ہیں اور یہ اکثر ہوتا ہے. لیکن ولو تکفلا بواحد لاثنین ہاں فلا بد من تسلیم الیہما. تو سنیے گا یعنی کہ اگر کسی ایک کفیل نے دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی کفالت کی ہے جان دیں واضح انشاءاللہ تو کیا ہوگا تو کہنے فلا بد من تسلیم ہی الیہما معا. تو اس صورت میں ضروری ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ دو کی کفالت کی تھی واضح انشاءاللہ دو کی کفالت کی تھی تو دو میں سے کسی ایک کو احضار کر کے حاضر کر کے کہے کہ ہاں میرا دوسرے والے سے ذمہ داری ہوگا. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ یہاں پر اگر پہلے والے سے معاملہ کچھ خراب ہوا تو اس کو بھی حاضر کرنا ہے اور دوسرے والے کی جو بات آئی تو اس کو بھی آپ کو حاضر کرنا ہے. ٹھیک ہے دونوں کو حاضر کرنا ہوگا. کیوں لأن العقد الواحد ہونا بمنزلت عقدین. یہاں پہ کہیں گے کہ گرچہ آپ نے جو ورقے پہ سائن کیا ہے وہ ورقے پہ 4-5 نام تھے اور سگنیچر آپ نے ایک ہی کیا ہے مگر گویا وہ اس معاملے میں ہے کہ ہر ایک کا الگ الگ معاملہ ہے. ہر ایک کی آپ الگ الگ کفالت کر رہے ہیں واضح انشاءاللہ. تو گرچہ آپ کو سگنیچر ایک کرنا ہے ورقہ ایک بھرا ہے آپ نے لیکن آپ جو سب کا گویا کہ الگ الگ معاملہ ہے چنانچہ آپ کی ذمہ داری اس وقت بری ہوگی جب آپ سب کو کیا کریں گے. ٹھیک ہے لأن العقد الواحد ہونا پھر منزلت عقدین. ایک عقد جو ہے کیا ہے گرچہ مطلب دونوں کی کفالت آپ نے ایک عقد میں کی ہے لیکن وہ بمنزلہ عقدین. کما لو تکفل لکل واحد علی انفرادہ او ضمن دینین للشخصین فعد دین احدہما فانہ لا یبرؤ من دین الاخر. ہاں اور جیسے اس کی مثال اس کو سمجھانے کے لیے آپ کے مطلب بتا رہے ہیں کہ جیسے یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے یعنی اگر کسی نے جیسے سمجھ لیجئے کہ جیسے اس نے الگ الگ طریقے سے کیا کیا ہے دو کی کفالت کی ہے تو اگر وہ الگ الگ ورقے پہ دو کی الگ الگ کفالت کرتا ہاں تو کیا ہوتا اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ دونوں کو حاضر کرتا تب اس کا ذمہ بری ہوتا. تو ویسے یہاں پر بھی ہے. اصل مسئلہ کیا ہو گیا نا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عقد میں اگر کسی نے دو کی کفالت کر لی تو اس وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے. ورنہ اگر الگ الگ عقد ہو مثال کے طور پر مقفولہ کے پاس لایا اس کا معاملہ تھا اس نے کیا کیا وہ کفالت کر کے چلا گیا. پھر شام میں کوئی اور معاملہ آیا جیسا کہ یہ بشیر صاحب کے یہاں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ ہر معاملے کا الگ الگ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سب کا الگ الگ ورقہ بھرا جاتا ہے بات ان شاء اللہ. نہیں بات یہ ہوئی کہ ایک ہی عقد میں ہاں ایک ہی عقد میں دو کی کفالت اس نے کر دی تو یہاں پر اختلاف تھا جب. لیکن اگر الگ الگ ورقے میں الگ الگ عقد ہو تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ ایک عقد میں دو کی کفالت کرنا یہ ویسے ہی گویا کہ الگ الگ عقد میں کفالت کر رہا ہے تو ذمہ اسی وقت بری ہوگا جب سب کو وہ کر اور ضمن دینین للشخصین فأدى دین احدہما. اور کہہ رہے کہ آپ ویسے ہی سمجھیے کہ جیسے کوئی شخص جو کیا ہے ضامن بن رہا ہے ٹھیک ہے دو شخص کے قرض کا. ٹھیک ہے مثال کے طور پر یوسف بھائی نے ٹھیک ہے قرض دیا مجھے ٹھیک ہے اور قرض دیا آپ کو دو لوگوں کو قرض دیا ہے ٹھیک ہے. اور ایک تیسرا شخص کہ جو کفیل بنا اس نے کیا کہا یوسف بھائی سے کہ آپ ان کو قرض دے دیجئے میں ضامن ہوں. پھر آپ کے حوالے سے کہا کہ ہاں آپ ان کو بھی قرض دے دیجیے میں ضامن ہوں. تو کہہ رہے ہیں سنیے گا تو اگر میں قرض لوٹاؤں گا تو میرے قرض کے لوٹانے سے کیا ان کا والا جو کفالت کی تھی وہ بری ہو جائے گا. کہہ رہے نہیں بلکہ یہ دو الگ الگ قرض ہیں تو دو الگ الگ قرض میں کب جا کے ذمہ بری ہوگا ضامن کا اس وقت جب دونوں دیتے ہیں. تو یہاں پہ وہی حال ہے جب اس نے کفالت دو کی ہے تو اس کا ذمہ کب بری ہوگا کہ جب وہ دونوں کو لا کر حوالے کرے. دیکھیں کما اور ضمن دینین للشخصین جیسے دو الگ الگ لوگوں کے لیے قرض کے لیے حوالے سے کوئی اگر ضامن بنا ہے تو کیا ہوگا فأدى دین احدہما. ان دونوں میں سے کسی ایک نے کیا کیا قرض کی ادائیگی کی. میں نے قرض کی ادائیگی کی ابھی آپ نے نہیں کی ہے
بات انشاءاللہ. تو ابھی وہ ضامن رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ میرے قرض دے دینے سے آپ کے حوالے سے بھی اس کا ذمہ بری ہو جائے گا. فَإِنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْ دَيْنِ الْآخَرِ, ایک کے قرض کے چکا دینے سے دوسرے والے کے قرض کا چکانا یہ بری نہیں ہوتا ہے. بخلاف السابق, بخلاف کس کے؟ پہلی والی صورت کے. ٹھیک ہے, کیوں؟ اب پہلی صورت کون سی والی؟ وہ والی جو دو کفیل تھے, ہاں مقفول ایک تھا. مقفول ایک تھا. احسن تم, وہاں پہ کیا تھا؟ فَإِنَّ الْغَرَضَ مِنْ كِفَالَتِهِمَا لِلْوَاحِدِ, کہ جب دو کفیل تھے اور ایک کی کفالت جب ان لوگوں نے کی تھی, ایک مقفول کی, تو کیا تھا غرض؟ کیا تھا؟ احزارہ, یہ غرض تھا کہ مقفول کو کیا کریں گے؟ مقفولہ کے حوالے کریں گے. ٹھیک ہے, وقد حصل, اور وہ جو غرض کیا ہے؟ ایک کے لا کے حوالے کر دینے سے حاصل ہو گیا. بات انشاءاللہ. لیکن یہاں پر جب یوسف بھائی نے 5 لاکھ مجھے اور 5 لاکھ آپ کو قرض دیا ہے, اور میں نے اگر 5 لاکھ واپس کیا ہے تو ابھی تو ان کو 5 ہی لاکھ ہے, انہوں نے 1 ملین دیا تھا قرض, ابھی تو 5 لاکھ ان کے ذمہ پہنچا, تو 5 لاکھ سے ذمہ بری نہیں ہوگا, بخلاف پہلے والے کے. بات انشاءاللہ. اب آئیے, یہ پنکھا اپنی طرف کر لیجیے, تھوڑا سا گرمی لگ جائے, آگے آ جائیے ذرا سا, اس کو ایسا کر لینا. آگے آ جائیے تھوڑا سا, زیادہ اچھا رہے گا. ہاں اب دیکھیے, یہ تھوڑا سا اچھا لطیف بحث ہے یہ. کفالت کے حوالے سے جو تعبیر انسان استعمال کرے گا وہ تعبیر کیا ہونی چاہیے؟ تو ایک تو تعبیر یہ ہے کہ مثلاً کفیل یہ کہے کہ کفل تو لکا بے زیدن مثلا, یا انا کفیل و زیدن. اگر میں یہ کہے, یہ مطلب وہ جملہ کہے کہ میں انا کفیل و زید, کہ میں زید کا کفیل ہوں. ٹھیک ہے, یا مقفولہ کو مخاطب کر کے کہے کہ کفل تو لکا زیدن. بات انشاءاللہ. یہ صورت حال ہے, تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. مصنف یہ کہہ رہے ہیں, پر البتہ بڑا اختلاف ہے یہاں پر. مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر یہ جملہ کہنا درست ہے کہ انا کفیل و زیدن, وہاں یہ بھی کہہ دے کہ انا کفیل و رأس زیدن. ٹھیک ہے, انا کفیل و بدن زید. ٹھیک ہے, انا کفیل و رقبت زید, انا کفیل و وجہ زید. بات انشاءاللہ. تو کیا یہ الفاظ, یہ تعبیر استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ مثلاً کیا ایک صورت ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں زید کا کفیل ہوں, تو یہ تو یقیناً صحیح ہے, درست ہے, کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں زید کے چہرے کا کفیل ہوں, میں زید کے بدن کا کفیل ہوں, میں زید کے سر کا کفیل ہوں, بات انشاءاللہ, تو کہہ رہے ہیں کہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ چاہے یہ جملہ کہے کہ میں زید کا کفیل ہوں, چاہے کہے کہ میں زید کے بدن کا کفیل ہوں, یا زید کی گردن کا کفیل ہوں, یا زید کے چہرے کا, یا زید کے سر کا, کہ تعبیر ساری کی ساری تعبیر صحیح ہے, درست ہے, مشکل نہیں ہے. تو مصنف کی نگاہ میں کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے تو بات واضح انشاءاللہ. تو کہہ رہے کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, چاہے تو انسان کرتا. ان کی دلیل کیا ہے کہ چونکہ عرف عام, مصنف کہہ رہے ہیں چونکہ عرف عام میں کیا ہوتا ہے, جہاں انسان نام لیتا ہے وہیں یہ بھی کہتا ہے کہ میں سر پہ بھی پورے بدن کا اطلاق ہو جاتا ہے. سر کہہ کے انسان پورے بدن کا مراد لیتا ہے. بدن کا تو حتیٰ یہ بھی قبول کریں گے, شارح بھی قبول کریں گے جب کبھی کہہ کہ میں زید کے بدن کا کفیل ہوں, تو مطلب بدن یعنی پورے جسم ہو جائے, ہے نہیں. وجہ, ہاں, وجہ اور راس میں اختلاف ہے. انشاءاللہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ وجہ کہہ لے یا راس کہہ لے, یہ بھی پورے بدن پہ اطلاق ہوتا ہے. عرف میں یہی کہا جاتا ہے. چونکہ دیکھیں نا, جب تک انسان اگر یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اس کے سر کو حاضر کرنے کا ذمہ دار ہوں, تو مطلب کیا ہے کہ سر کاٹ کے کوئی حاضر کرتا ہے نہیں, بلکہ کیا ہے پورے اس کو, جیسے رقبہ, ایتک رقبہ کہا جاتا ہے, گردن کہہ کے کیا ہے پورے اس کو مراد دیا جاتا ہے. تو کہہ رہے عرف میں, حالانکہ ہم کو یہاں پر مطلب دیکھیے گا, ہم کو یہاں پر مصنف کی بات جو ہے زیادہ بھلی معلوم ہو رہی ہے. ہاں, لیکن دیکھیے گا تو یہ بات ہوگی واضح انشاءاللہ. تو مصنف کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مصنف کہنا چاہ رہے ہیں کہ کفالت میں بطور تعبیر زید کہہ لے, بدن کہہ لے, اس کا سر کہہ لے, اس کا چہرہ کہہ لے, سب درست ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. چونکہ دلیل کیا ہے کہ چونکہ عرف عام میں ان سارے الفاظ کا اطلاق انسان کے جسم کے اوپر ہوتا ہے. بات انشاءاللہ ختم ہو گئی. تو گویا کہ اگر وہ اس طرح سے کر رہا ہے تو مطلب کیا ہے, گویا کہ وہ پورے جسم کا کفیل ہے, اور اظہار النفس ہے نا کفالت میں, تو اظہار النفس کر سکتا ہے. شارح کیا کہہ رہے ہیں؟ شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک, اچھا اور ایک اور بات تھوڑا سا تو بیچ میں بات رہے گی, بلکہ یہ تو آپ ہماری بات ابھی بدن, چہرہ اور سر کی تھی نا, بلکہ علامہ ہلی نے تو اپنی کتاب میں اس سے کیا ہے, ہاں اس سے تھوڑا سا اور بھی الفاظ, اگر کوئی یہ کہے کہ میں زید کے دل کا وہ ہوں, کفیل ہوں, قلب کا, کبد کا,
ٹھیک ہے، یعنی وہ جو اجزائے رئیسی ہوتے ہیں انسان کے جسم کے کہ جس کے بنا انسان زندہ نہیں رہتا ہے. تو ہاں تو علامہ ہلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اجزائے رئیسیہ کا بھی کہہ لے تو بھی کافی ہے. یعنی یہ سب بھی دلالت کرتے ہیں گویا کہ پورے بدن کی کفالت کے اوپر. واضح انشاءاللہ. ہاں یہ ساری بات. اب آئیے شارح کیا کہہ رہے ہیں. شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک بدن کی بات ہے تو وہ تو ہم قبول کرتے ہیں کہ جی ہاں بدن کی تعبیر سے یہ درست ہے، صحیح ہے. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ وجہ کہہ کے مطلب وہ کر سکتا ہے، انسان کفالت کر سکتا ہے، راز کہہ کے کفالت کر سکتا ہے، قلب و قبض کہہ کے کفالت کر سکتا ہے، کہہ رہے ہم اس کو درست نہیں مانتے ہیں. عظیم انشاءاللہ. ہاں کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ سارے جہاں آپ نے دلیل کیا دی کہ عرف میں ان سب کا اطلاق ہوتا ہے انسان کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ایک دلیل آپ نے یہ دی کہ یہ سب کیا ہے انسان کے جسم کے اہم پارٹس ہیں، اس کے بنا انسان زندہ نہیں رہ سکتا. واضح انشاءاللہ. تو ہم آپ کے جواب میں یہ کہیں گے کہ حضور جہاں عرف میں ان سب کا اطلاق انسان کے پورے بدن پہ ہوتا ہے ایک کہہ کر، وہیں ایک اطلاق حقیقی بھی تو ہے. یہ تو اطلاق مجازی ہے کہ آپ کیا ہے رقبہ کہہ کے پورے جسم کو مراد لے لیجئے، سر کہہ کے پورے جسم کو مراد لیجئے. وہیں اس کا ایک اطلاق حقیقی ہے. وہ کیا ہے کہ قبض کا مطلب قبض، قلب کا مطلب قلب، سر کا مطلب سر، چہرے کا مطلب چہرہ. تو بدن کہہ کے آپ مراد لے رہے ہیں، کفالت کر رہے ہیں، ہم درست مانتے ہیں. لیکن سر کہہ کر، چہرہ کہہ کر یا قلب و قبض کہہ کر آپ کفالت کریں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں عرف میں اطلاق ان سب کا پورے جسم پر ہوتا ہے، وہیں اطلاق حقیقی بھی ہے. یہاں پر وہاں پر وہیں ایک اطلاق حقیقی بھی ہے کہ جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ نہیں قلب کی دلالت قلب پہ ہوتی ہے، چہرے کی دلالت چہرے پہ ہوتی ہے. واضح انشاءاللہ. بس اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ یہ بدن کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے درست ہے، لیکن اس کے علاوہ جو پارٹس کہہ کر آپ کفالت کریں تو یہ درست نہیں ہوگا ہمارے نزدیک. واضح انشاءاللہ. ایک بات اور دلیل انہوں نے دی کہ آپ یہ دیکھیں یہ سارے کیا ہیں اطلاق مجازی ہیں نا، اطلاق مجازی ہے کہ مطلب چہرہ کہہ کے پورے جسم کو مراد لے لیا، سر کہہ کے، قلب کہہ کے پورے جسم کو. کہہ رہے کہ عقود میں یہ حجین ہے، یعنی یہ درست نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. یعنی کہہ کہ یہ فساد صحیح نہیں ہے کہ انسان کیا کرے عقود عقد کرنے، چونکہ کفالت بھی ایک عقد ہے، اور عقد میں اطلاق مجازی یہ درست نہیں ہے. یہ سب اگر درست ہوگا بھی تو مجازی نہیں ہوگا نا، تو کہہ رہے کہ یہ درست نہیں ہے. ان شاء اللہ مجازات کے ذریعے سے عقد کو قائم نہیں کیا جاتا ہے. بلکہ عقد کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایسے الفاظ استعمال کرے کہ جو اطلاق حقیقی رکھتے ہیں. یہ شارح کی دلیل ہے. اس کے بعد آخر میں انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ یہ کہہ رہے کہ ہاں البتہ اگر کوئی، سنیے گا بات کیا تھی، بدن کی، چہرے کی، وجہ، ہاں راز کی، قلب کی، قبض کی، ٹھیک ہے. آخر میں شارح نے کیا ہے فرق کیا. بدن کی تو کہہ رہے کہ ہم کو اس کو نظام میں شامل ہی نہیں کر رہے، وہ تو ہے ہی یقیناً. مسئلہ کیا ہے وجہ و راز. تو جہاں تک وجہ و راز کی بات ہے تو کہہ رہے ہاں ایک صورت ہے کہ ہم بیان کر سکتے، ہم یہاں پر تسلیم کریں گے کہ اگر کوئی وجہ و راز کہہ کر بعد میں یہ الفاظ بھی کرے کہ میں اس وجہ و راز کو مراد لے رہا ہوں کہ گویا کہ پورے جسم کو حاضر کروں گا، اگر ساتھ ساتھ کوئی ایسا قرینہ بھی ہو تو درست ہے، مجاز کا قرینہ ہو تو واضح انشاءاللہ. لیکن سنیے گا، لیکن قلب و قبض میں حتیٰ کہ اگر کوئی جسم مراد بھی لے رہا ہے تو بھی ہم اس کو نہیں مانیں گے. واضح انشاءاللہ. پتہ نہیں واضح ہوا نہیں واضح واضح. ہاں کہہ رہے کہ نہیں قلب و قبض جو کیا یہ مجازی ہیں، ان کا اطلاق ہونا اس کے اوپر مجازی ہے. واضح انشاءاللہ. تو صاحب نزید نے اشکال کیا کہ حضور اگر آپ کو نہیں ماننا ہے تو حتیٰ وجہ و راز میں بھی نہ مانیے. وجہ و راز کا بھی اپنا ایک اطلاق حقیقی اطلاق مجازی ہے، قلب و قبض کا بھی اطلاق حقیقی اطلاق مجازی ہے. تو پھر آپ فرق کیوں کر رہے ہیں کہ وجہ و راز میں آپ تسلیم کر لیں گے اور قلب و قبض میں آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. عبارت دیکھیے، یعنی وَيَصِحُّ التَّعْبِيرُ فِي عقد الکفالت بالبدن والراس. عقد کفالت میں جو الفاظ یوز کریں گے آپ، اس میں تعبیر کہنا کہ میں انا کفیل و بدن زید کہنا درست ہے، انا کفیل و راس زید درست ہے، وجہ زید ٹھیک ہے. یہ مصنف کے نزدیک درست ہے سب. کیوں؟ فیقول، بس کوئی یہ کہے کفیل تو لکا بدن فلان اور راس فلان اور وجہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی کہے تو اس طرح سے کفالت ہو سکتی ہے. دلیل کی سنیے، لِأَنَّهُ يُعَبَّرُ بِذَلِكَ عَنِ الْجُمْلَةِ، اس لیے کہ یہ سارے الفاظ کہہ کر کیا ہے پورے بدن کو مراد دیا جاتا ہے. جملہ یعنی پورے جملے بدن کو، ٹھیک ہے. بل عن ذات عرفاً، بلکہ عرف میں اگر جہاں تک دیکھا جائے، عرف میں تو عرف میں کیا ہے، وہ عام طور سے یہ کہتے ہیں، عرف میں چہرہ کہہ کے پورے کو مراد لیا جاتا ہے نہیں. اب سنیے یہ تو کیا ہے
بدن اور وجہ و راز کی بات تھی. انہوں نے علامہ ہلی نے ذرا سا اور مسائل کو آگے بڑھایا کہ وَأُلْحِقَ بِهِ الْكَبَدُ وَالْقَلْبُ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَجْزَاءِ الَّتِي لَا تَبْقَى الْحَيَاةُ بدونها. اور بلکہ علامہ ہلی نے اسی وجہ و راز سے ملحق کیا ہے ایسے اجزاء کو، بدن کے ایسے اجزاء کو کہ جن کے بنا انسان کی حیات باقی نہیں رہتی، جیسے قلب ہے، کبد ہے. واضح انشاءاللہ. والجزء الشائع فیہ کثلثہ وربعہ. اور اس طریقے سے کیا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ کفلت لک ثلث زید، میں تمہارے زید کے تیسرے حصے کا ضامن ہوا، تو اس کا بھی اطلاق جو کیا ہے مثلا پورے پہ ہوتا ہے. اس کو بھی انہوں نے علامہ ہلی نے ملحق کر دیا ہے. دلیل کیا ان کی؟ استنادا الی انہ لا یمکن احضار المفعول الا باحضارہ اجماع. اس لیے ان کی دلیل، علامہ ہلی کی دلیل یہ ہے کہ آپ اگر کوئی کبد کہہ رہا ہے اور کبد کہہ کے اس نے کیا کیا، یا قلب کہہ کر اس نے کفالت کی ہے، تو کیا وہ قلب اس کے انسان کا نکال کے لا کے حاضر کرے گا؟ نہیں، بلکہ کیا ہے اس کا مطلب یہ گویا کہ وہ پورے انسان کو لا کے آپ کے حاضر کرے گا. یا ثلث کہہ رہا تو ثلث تھوڑی کاٹ کے اس کا حصہ کوئی لے کے آئے گا انسان. تو اس طرح کی چیز نہیں کہ اس کو ثلث حاضر کیا جائے اور ثلث چھوڑ دیا جائے، کہ نہیں، بلکہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ گرچہ یہ سارے الفاظ بول رہا ہے لیکن حاضر جب کرے گا تو پورے انسان کو ہی کرے گا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان سب عبارتوں سے کفالت درست ہے. یہ کس نے کہا؟ علامہ ہلی نے. اب سنیے شارح کی بات. شارح کیا کہہ رہے ہیں؟ وفی غیر البدن نظر. ہماری نظر میں، ہمارے حوالے سے نظر اشکال، ہمارے حوالے سے ہم جہاں تک میری نظریے کی بات ہے تو شارح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بدن کے علاوہ اور جو پارٹس کہا گیا، وجہ، راس، کبد، قلب، ثلث، یہ سب پہ کیا ہے ہمیں اشکال ہے. ٹھیک ہے، جہاں تک سنیے اب اشکال، اب وجہ اور راس کو الگ کیا ہے اور باقی پارٹس کو الگ کیا ہے. یعنی یہ کہہ لیجئے کہ مصنف پر الگ اشکال کیا ہے، علامہ ہلی پر الگ کیا ہے. جہاں تک وجہ و راس کی بات ہے، عمل وجہ والراس، سنیے گا جو مصنف کی بارت میں آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُمَا وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَى الْجُمْلَةِ. جو مصنف نے دلیل دی ہے کہ وجہ و راس کی دلالت جو کیا ہے پورے جملے، پورے بدن پہ ہوتی ہے، تو کہہ رہے گرچہ یہ پورے بدن پہ بولا جاتا ہے لیکن یطلقان علی انفسہما اطلاقا شائعا متعارفا. ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں کا اطلاق خود اپنے معنی پہ بھی ہوتا ہے، حقیقی معنی پہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کوئی ایسا نہیں بلکہ یہ بھی اطلاق شائع ہے، ہاں متعارف ہے لوگوں کے درمیان میں. ان لم یکن اشہر، اگر یہ اشہر نہ ہو تو بہرحال شائع تو ہے. بس انشاءاللہ وجہ کہہ کے انسان وجہ مراد لیتا ہے، راس کہہ کے راس مراد لیتا ہے، من اطلاق من الجملہ. ٹھیک ہے، ان لم یکن اشہر من اطلاقہما علی الاجہر. اگر ہم یہ نہ کہیں کہ یعنی اس کی دلالت جو ہے کیا ہے، یعنی وجہ اور راس کی دلالت جو ہے اس کے حقیقی معنی کے اوپر اس سے زیادہ ہے، یعنی اس کے پورے جسم کے اوپر، تو برابر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عرف میں کیا ہے چہرے کی ذات پورے بدن پہ ہوتی ہے، تو ہم آپ کو جواب میں یہ بھی کہیں گے کہ حضور عرف میں ہی چہرے کی ذات چہرے پہ بھی ہوتی ہے، عرف میں ہی سر کی دلالت سر پہ ہی ہوتی ہے. واضح انشاءاللہ. تو اگر زیادہ نہیں ہے یہ ریشو تو کم بھی نہیں ہے، وہ یہی کہنا چاہتے ہیں. اچھا، وحمل اللفظ المحتمل للمعنیین علی الوجہ المصحح مع الشک فی حصولہ. ٹھیک ہے، واصالۃ البراءۃ من مطلق الاخذ غیر جید. ٹھیک ہے، اب سنیے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ نے دلیل کیا دی تھی مصنف، آپ نے دلیل یہ دی تھی کہ وجہ و راس کا اطلاق جو کیا ہے پورے بدن پہ ہوتا ہے. ایک بات یہ کہی تھی. دوسری بات آپ نے یہ کہی تھی کہ عرف عام میں پورے بدن پہ اس کو شمار کیا جاتا ہے نا. تو ہم دلیل کیا دے رہے ہیں آپ کے پاس؟ ہم آپ دلیل دے رہے ہیں کہ جہاں ان کا اطلاق پورے بدن پہ ہوتا ہے وہیں ان کا اطلاق جو کیا ہے اس کے حقیقی معنی پہ بھی ہوتا ہے. تو گویا کہ وجہ و راس کے دو معنی ہو گئے، ایک معنی اس کا حقیقی معنی اور ایک معنی جو ہے کیا ہے مجازی جو عرف میں ہوتا ہے وہ معنی ہے. ٹھیک ہے، اب سنیے، اب ایک لفظ کا کہ جب ایک لفظ کے دو معنی ہوں اور دونوں معنی محتمل ہوں، جو کہ دونوں برابر عرف میں، شائع سر کا سر معنی میں بھی ہے اور سر کا معنی پورے بدن میں بھی ہے، تو جب ایک لفظ کا دو معنی ہو، ٹھیک ہے، ایک دو معنی محتمل ہو یعنی قابل احتمال ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا ہے، تو اب شک ہو جائے کہ سامنے والے نے بول کر کون سا معنی مراد دیا ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ہاں، اس صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہاں پر جو کیا ہے مثلا وہ مراد جو کیا ہے معنی مجازی کو لے رہا ہے. تو آپ سے سوال ہوا کہ جب معنی مجازی تو معنی حقیقی کیوں نہیں لے رہا ہے؟ ہم کہیں گے جہاں جب دو معنی تھے تو دو معنی سے پہلے والے معنی کو کیوں نہیں لے رہا ہے، دوسرے معنی کو بھی پہلے والے کو بھی لے سکتا ہے. آپ دوسرے پہ ہی کیوں بضد ہیں؟ واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وحمل اللفظ المحتمل للمعنیین، ایک لفظ کا
حمل کرنا ایسے دو معنی کے اوپر کہ جو کہ دونوں معنی محتمل ہو، دونوں معنی اس کے اندر پایا جاتا ہو. جیسا کہ ابھی یہاں پر ہے، چہرے کا ایک معنی خود چہرہ ہے اور چہرے کا ایک معنی پورے بدن ہے، دونوں احتمال پایا جاتا ہے. علی الوجہ المصحح، جبکہ یہ علی وجہ صحیح ہے یہ، ٹھیک ہے. مع الشک فی حصول ہی، جبکہ شک ہے کہ اس میں سے کون سا معنی درست صحیح وہ ہوا ہے، یعنی وہ معنی صحیح ہے بھی کہ نہیں. آپ کون سا معنی مراد لے رہے ہیں؟ آپ معنی مراد لے رہے ہیں وجہ کا پورا بدن، جبکہ ہم کو اس میں شک ہے کہ نہیں، وہ یہاں پر چہرے کا معنی چہرہ ہی ہوگا، زید کا پورا معنی نہیں ہوگا، پورے بدن نہیں ہوگا. وإصالة البراء من مقتضى العقد، اور جہاں تک عقد کی بات ہے تو آپ یہاں پر جب سامنے والے یہ کہے کہ حضور ہم نے تو جب کہا تھا کہ ہم زید کے چہرے کو حاضر کریں گے، تو گویا ہم نے زید کا چہرہ ہی مراد لیا تھا، ٹھیک ہے، چونکہ مجاز محتاج قرینہ ہوتے ہیں، یہاں پہ کوئی قرینہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو ہم نے چہرے سے مراد چہرہ ہی، زید کا چہرہ ہی لیا تھا. تو کہہ رہے کہ اب اس صورت میں اب آپ یہاں پر آ کے کیا کہیں کہ نہیں، یہاں پر تم نے چہرہ گرچہ کہا تھا لیکن مراد پورے جسم کو زید کو لیا ہے. تو جہاں آپ کہنے میں اپنے حق میں آپ درست ہیں، وہ ہم بھی اپنے حق میں درست ہیں، چونکہ دونوں معنی محتمل ہے. تو کہنے کہ ہاں بہتر کیا ہے کہ غیر ہو جائیے دن، کہ اس طرح کا جب ایک لفظ کے دو معنی ہوں، دونوں معنی محتمل ہوں، تو وہ عقد وغیرہ میں ان کا اطلاق، ان کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، بلکہ آپ ایسا ہی لفظ استعمال کریں کہ جو ایک معنی دے اور جو کیا ہے وہ معنی سب سمجھتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ اصالۃ البراء سمجھ رہے ہیں کیا ہے اصالۃ البراء؟ اصالۃ البراء یہ ہے کہ سامنے والا کفیل کا ذمہ بری ہو جائے گا. وہ یہ کہے، ہاں وہ یہ کہے گا کہ میں نے چہرہ کہا تھا، میں نے چہرہ ہی مراد لیا تھا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ پورے زید کو لا کے حاضر کروں گا. لہٰذا میں اب شک ہو رہا ہے کہ اب کیا وہ اس کو کفیل کی ذمہ ہے کہ وہ اس کو حاضر کرے یا نہ کرے. تو کہہ رہے اس کا ذمہ بری ہے، وہ حاضر نہیں کرے گا. اور انشاءاللہ اسی کہ جہاں آپ چہرے کا مطلب چہرہ لے رہے ہیں، وہیں جہاں آپ چہرے کا مطلب پورے بدن لے رہے ہیں، وہیں چہرے سے مطلب وہ چہرہ بھی لے سکتا ہے، چونکہ دونوں معنی محتمل ہیں. ایک بات نعم، ہاں سنیے گا، نعم لو صرح بإرادة الجملة من الجزئين اتجهت الصحة، ٹھیک ہے. ہاں اگر ایسا ہو کہ وہ وجہ اور راس کہہ کے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی تصریح کرے، ایسی بات کی تصریح کرے جس سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پر وجہ اور راس سے مراد وہ کیا کر رہا ہے، ہاں وہ پورے جسم کو لے رہا ہے، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ اتجہت الصحۃ فی ذلک. تو اس معاملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہاں پر معاملہ وجہ اور راس کہہ کے کفالت کرنا درست ہو جائے گا. اور انشاءاللہ جیسے كإرادة أحد معاني المشترك كما أنه لا قصد الجزء بعينه فكقصد الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه. ہاں جیسے كإرادة أحد معاني المشترك، جیسے مشترک ہے نا، مشترک کے دو معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مشترک کے دو یا اس سے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن کیا کہ جب سامنے لے کے رأيت عينا نابعة کہہ دیا اس نے، تو نابعة کا مطلب کیا ہے کہ مطلب وہ بہنے والا. تو بہنے والا کیا مطلب کیا ہے، گویا کہ یہ عین سے یہاں پہ چشمہ لے رہا ہے، وہ یہ عین باصرہ نہیں لے رہا ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی تصریح کر دے تو بات درست ہے. کما انه لو قصد الجزء بعینه فكقصد الجزء الذي لا يمكن الحیاة بدونه، ٹھیک ہے. ہاں اب آئیے، جیسا کہ اگر کوئی شخص کما انه لو قصد الجزء بعینه، جیسا کہ اگر کوئی کسی جز سے قصد کرے، اسی عین جز کا، یعنی کیا سر کہہ کر صرف سر کو مراد لے، ٹھیک ہے. کما انه لو قصد الجزء بعینه، اگر کوئی شخص کسی جز سے بعینه اسی جز کو مراد لے، عین کہہ کر عین کو ہی، راس کہہ کے سر کو ہی مراد لے، پورے جسم کو مراد نہ لے، ٹھیک ہے، چہرہ کہہ کے چہرے کو ہی مراد لے. یہ ویسا ہی ہے فقصد الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه، یہ ویسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص ایسے اجزاء کو کہ جس کو علامہ ہلی نے کہا تھا، جس کو کہہ کے کہ قلب مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ وہاں پر بھی وہی حال ہے کیا کہ قلب سے مراد قلب ہی ہے، پورے جسم کا مراد نہ لیجیے، ٹھیک ہے. آپ کبد کہہ کے پورے جسم کو مراد نہ لیجیے بلکہ کبد ہی کو مراد لیجیے. یہ وہی والی بات ہے، ٹھیک ہے. پنکھا ادھر کر لیں تھوڑا سا. ہاں جیسا کہ ابھی سے پہلے بات گزری تھی نا کہ جیسے جب چہرہ اور راس کہہ رہا تھا تو اس میں کیا تھا، اس میں ایک احتمال یہ تھا کہ خود چہرہ اور راس خود چہرہ اور راس مراد لے رہا ہے. دوسرا مطلب کیا تھا کہ نہیں، یہاں پر جو کیا چہرہ اور راس سے مراد پورا بدن ہے.
ٹھیک ہے. ویسے یہاں پر بھی ہے کہ قلب، ہاں قلب اور قبض سے مراد ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ خود قلب اور قبض ہی مراد ہے، پورا جسم مراد نہیں، اور دوسرا یہ کہ پورا جسم مراد ہے. ان شاء اللہ. تو اگر دیکھا جائے تو مشہور کے نزدیک کیا ہے، یہ درست نہیں ہے، یعنی علامہ شارح کے نزدیک، لیکن علامہ نے کیا کہا کہ یہ درست ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا مَا لَا تَبْقَى الْحَيَاةُ بِدُونِهِ، ٹھیک ہے، لیکن وہ اجزاء کہ جس کے بغیر انسان کی حیات باقی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. ما عدم اطلاق اسم الجملہ علیہ حقاً فغایت ان اطلاق علیہ مجاز. ہاں آپ نے یہ جو کہا تھا کہ ہم اس سے، علامہ نے کیا کہا تھا، علامہ نے کہا تھا قلب و قبض اور حتیٰ وہ اجزاء کہ جس کے بغیر انسان کی حیات باقی نہیں رہتی ہے، وہ بھی اس میں داخل ہیں. اگر اس پر بھی کفالت ہو تو کافی ہے، پورے جسم پر اطلاق ہوگا. کہہ رہے کہ جہاں تک یہ جو بات آپ نے کہی ہے، کہہ رہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا اعتراض ہوگا. اس میں اعتراض یہ ہوگا کہ یہ گویا کہ اطلاق مجازی ہو جائے گا، اور اطلاق مجازی کا استعمال جو کیا ہے عقد میں درست نہیں ہے. دیکھیے وَأَمَّا مَا لَا تَبْقَى الْحَيَاةُ بِدُونِهِ، بدن کے وہ پارٹس کہ جس کے بغیر انسان کی حیات باقی نہیں رہتی ہے، اس پر عقد کفالت کا ہونا. تو کہہ رہے ہیں ما عدم اطلاق اسم الجملہ علیہ، اگر اس پارٹس کے اوپر پورے جسم کا اطلاق نہیں ہوتا ہے حقیقتاً، ٹھیک ہے، فغایت ان اطلاق علیہ مجاز. تو اگر آپ اس پارٹس کو کہہ کر، اب کوئی ایسا پارٹس بتائیے کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا. آنکھ کے لگے نہیں زندہ نہیں رہتا ہے. ہاں، جس کے انسان کی حیات باقی نہیں رہتی. کڈنی ہے، گل ہے، لیور ہے، یہ سب کہہ چکے ہیں نا. تو جو نہیں کہا ہے مثلا، ہاں مغز وغیرہ انسان کا بات ان شاء اللہ. تو برین کی بنا بھی تو رہتا ہے. بہرحال کوئی ایسا فرض کر لیجیے. ہاں ٹھیک ہے، ہاں یہ کہہ لیجیے آپ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، کہہ رہے کہ اگر یہ ساری جو حیات ہیں، اگر ان کے اوپر آپ پورے جسم کا اطلاق کر رہے ہیں تو اطلاق کیا ہوگا. اگر حقیقی تو نہیں ہے، یہ تو طے ہے. اطلاق حقیقی کیا ہے کہ اگر آپ مطلب برین کہہ رہے ہیں تو برین کا اطلاق برین پر یہ معنی ہے حقیقی ہے، مگر برین کہہ کے پورے جسم کا مراد لینا، یہ اطلاق کیا ہے، اطلاق مجازی ہوگا. فغایتہ ان اطلاق علیہ مجازن، یہ اطلاق مجازی ہے. اچھا جہاں تک اطلاق مجازی کی بات ہے تو ہم اس پہ اشکال ہی کریں گے. وہ غیر کافٍ فی اثبات احکام شرعیہ، اس احکام شرعیہ کے اس بات کے لیے اطلاق مجازی درست نہیں ہے، بلکہ احکام شرعیہ میں کیا ہوتا ہے، احکام شرعی میں اطلاق حقیقی کا ہونا درست ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. وَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِّنَ الْبَدَنِ، اور اس طرح کا اعتراض جو کیا ہے تمام اجزاء میں بدن میں ہوگا ان شاء اللہ. یعنی کیا مطلب، یعنی کہ یہ کہ آپ معنی مجازی سے کے ذریعے سے یہ کفالت کیا ہے، ایک حکم شرعی ہے، آپ حکم شرعی کو ثابت نہیں کر سکتے. فالمنع فی الجمیع اوجہ، اگر جہاں تک اس اعتراض کو دیکھا جائے تو پھر جتنے ہیں سوائے بدن کے راس کہلی سب میں یہ والا اشکال آئے گا، چونکہ سب میں جو اطلاق ہو رہا ہے پورے بدن پر وہ معنی مجازی ہے، اور معنی مجازی آپ شرعی احکام میں استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ اعتراض سب پر ہے سوائے بدن کے. اسی لیے انہوں نے کیا جملے ابتدا انہوں نے کیا جملہ کہا تھا، وفی غیر البدن نظر کہا تھا نا. یہ اس وجہ سے کہ چونکہ بدن کے علاوہ جتنے پارٹس ہیں، ایک پارٹس کو کہے پورے جسم کو مراد نہیں، یہ اطلاق مجازی ہے، اور شرعی احکام میں عقد میں اطلاق مجازی کو استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہاں تو فالمنع فی الجمیع اوجہ، تو اس حوالے سے جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ بدن کے علاوہ باقی سب میں اعتراض ہے. ہاں او الحاق الراس والوجه مع قصد الجملہ بہما، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ یہ اس والے جملے پر اعتراض ہے صاحب نظیر کو، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ نہیں سب پہ تو اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ وجہ اور راز کو آپ اس سے جدا کر لیجئے، یہ کہہ کر کہ وجہ اور راز کا اطلاق تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ جملے بدن پہ ہوتا ہے. تو اعتراض یہ کیا گیا کہ جب وجہ اور راز کا پورے بدن پہ ہوتا ہے اور آپ اس کو آپ خارج کر اس پہ اعتراض نہیں کر رہے، تو پھر قلب و قبض پہ بھی ہوتا ہے جملے پہ. ٹھیک ہے. تو اب ان سب کو بھی اعتراض میں کیوں شامل کر رہے ہیں، یا تو آپ سب کو اعتراض سے نکالیے یا سب کو اعتراض پہ شامل کیجیے. ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو آپ لوگ بہرحال